کیا ہماری گورنمنٹس کو اس بات سے فرق پڑتا ہے جب وہ گورنمنٹ میں ہوتی ہیں کہ لیجیٹمیسی کا مسئلہ بنے گا, پبلک پرسیپشن اچھی نہیں جائے گی, سیاسی طور پہ نقصان ہوگا؟ ایز لانگ ایز دے ہیو دا کنٹرول, دے آر ان دا گورنمنٹ, وہ کچھ بھی کرنے کو تیار ہوتے ہیں. اور جس طرح کا آج بغیر کورم کے جتنی وہاں پہ چیزیں ٹیبل ہو رہی ہیں, وہ آپ نے خود کہا کہ ہماری ہسٹری یہی ہے. آپ کو یاد ہے 23 آرڈیننسز ہم نے خود وٹنس کیے ہیں ایک سال کے اندر. تو یہ ایکسپیکٹ کرنا کہ گورنمنٹ کنسرنڈ ہوگی کہ امیج کیا جا رہا ہے, یا لیجیٹمیسی ہوگی یا نہیں ہوگی, یا کہ سیاسی نقصان ہو جائے گا, اس کا کوئی فرق نہیں پڑتا. ایز لانگ ایز ان کی فیوچر پلاننگ ٹھیک جا رہی ہو, چیزیں کنٹرول میں جس طرح وہ لانا چاہتے ہیں وہ ان کو آتی نظر آ رہی ہوں, وہ کچھ بھی کریں گے. الائنسز کس طرح بن رہے ہیں دنوں میں, کس طریقے سے ٹوٹ رہے ہیں. کچھ دن پہلے تک فضل الرحمان اور پی ٹی آئی آپ کو ایک جگہ پہ نظر آتے تھے, وہ کیسے الگ ہو رہے ہیں آپ کے سامنے ہیں. تو اس لیے میرے خیال میں تو جو کچھ جو میں نے خاموشی کا ورڈ یوز کیا تھا وہ اس لیے کیا تھا کہ گورنمنٹ کوئی بہت چیسٹ تھمپنگ کر کے چیزیں نہیں کہہ رہی, خاموشی سے کام کر رہی ہے, لیکن کر رہی ہے جو کرنا چاہتی ہے. تو وچ مینس دے آر ان کنٹرول, دے نو کہ انہوں نے کیا کرنا ہے, کون کون سی چیزیں ان کے لیے انیویٹیبل ہیں, اور وہ کر رہے ہیں. جی محمد عادل صاحب, میں چاہتی ہوں کہ ہم اس پہ بات کریں کہ ہم ماضی میں بھی دیکھتے رہے ہیں کہ بہت سارے ایسے اقدامات ہوتے ہیں, اگر گورنمنٹ کو جوڈیشل آرڈرز کی سپورٹ نہیں مل رہی تو وہ بلز پاس کریں گے, بلز کے لیے انہیں نمبرز نہیں مل رہے تو وہ آرڈیننسز کی طرف جائیں گے. اس کو اگر لیٹس ایزیوم کہ گورنمنٹ اس کو کروانا ہی چاہتی ہے ہر حال میں, تو ان کا لاسٹ ریزورٹ کیا ہوگا, وہ لاسٹ آپشن کیا ہے؟ آرڈیننس بھی استعمال ہو سکتے ہیں اس میں؟ آرڈیننس تو نہیں ہے. دیکھیں اگر تو یہ سادی قانون سازی ہے, یہ تو ہو سکتی ہے, یہ تو گورنمنٹ کے اختیار میں. اس سے پہلے بھی ججز کی تعداد گورنمنٹ نے جو ہے اسے بڑا کروائی تھی. اس کا امپیکٹ سپریم کورٹ میں جو آنے والے دن ہیں ان پہ کافی زیادہ ہوگا. یعنی کہ جو ہم نے ابھی دیکھا جو مخصوص نشستوں والا فیصلہ تھا, اس میں جو قاضی فائز عیسیٰ صاحب جو چیف جسٹس تھے وہ اقلیت میں چلے گئے, اور باقی جج جو ہے جو مخصوص نشستوں کے حوالے سے وہ اکثریت میں چلے گئے. تو جب منصور علی شاہ, اگر مثال کے طور پر حکومت جو ہے آئینی ترمیم کرنے میں ناکام رہتی ہے, گو کہ اتنا بڑا فگر نہیں رہا, 11 نمبرز ہیں, وہ 11 نمبرز اب اس لیے JUI کی منتیں کی جا رہی ہیں کہ وہ آنے والے دنوں میں ان کے ساتھ مل کے چلیں تاکہ زیادہ آسانی پیدا ہو جائے. اور ابھی اور کچھ 2-4 سیٹیں جو ہیں ری کاؤنٹنگ کے اندر جو ہے حکومتی اتحاد میں شامل ہو سکتی ہیں. تو وہ نمبر تو کوئی بہت زیادہ دور نہیں ہے, اور حکومت کی خواہش بھی ہے کہ کوئی آئینی ترمیم لا کے تو اس کو معاملے کو کیا جائے. لیکن اگر یہ آئینی ترمیم نہیں ہوتی تو یہ آلٹرنیٹ بندوبست ہے کہ ججز کی تعداد بڑھانے کے بعد ایک مخصوص مائنڈ سیٹ کے جج جو ہے اگر سپریم کورٹ آف پاکستان میں آتے ہیں تو وہ آنے والے چیف جسٹس کی جو بھی فل بینچ بنے گا تو اس میں جو اکثریتی جو رائے ہے وہ یقینی طور پر اس پہ چیزیں اثر انداز ہوگی, کیونکہ جوڈیشل کمیشن کے اندر حکومت کی اکثریت زیادہ ہے. تو یقینی طور پر جو ججز آئیں گے ان کی منظوری جو ہے وہ حکومت کا مائنڈ سیٹ اس میں ہوگا, اور وہ آنے والے بہت سارے فیصلوں کے اوپر ججز کے مائنڈ سیٹ اپلائی ہوں گے اور وہ اثر انداز ہو سکتے ہیں جیسے حکومت کی خواہش ہے. تو یہ ایک آلٹرنیٹ بندوبست ہے. پہلی پرائرٹی حکومت کی یہی ہے کہ کسی طریقے سے آئینی ترمیم ہو جائے تاکہ ایک مکمل جو ہے وہ صورتحال کا سدباب کیا جا سکے, اور یقینی طور پہ جو اسٹیبلشمنٹ ہے اس کی بھی یہی خواہش ہے کہ جو جوڈیشل ایکٹیویزم ہے جیسا کافی عرصے سے چلا آ رہا ہے, بندیال صاحب کا دور تھا, ثاقب نثار کا دور تھا, اور اب آنے والا 2 ٹینیور جو ہے, ایک تو جسٹس منصور علی شاہ کا ٹینیور ہوگا, اس کے بعد جسٹس منیب کا ٹینیور ہوگا. اگر یہ اس میں آئینی ترمیم نہ کر سکے تو وہ 2 ٹینیور جو اسٹیبلشمنٹ کے لیے, حکومت کے لیے آنے والے دنوں میں پرابلمز کریٹ کر سکتے ہیں. تو اس لیے حکومت جو سیکنڈ آپشن ہے جو آسانی کے ساتھ ہو بھی سکتی ہے اس کے اوپر زیادہ فوکس کر رہی ہے. ججز کی تعداد جو ہے وہ بڑھانا چاہتی ہے. اب وہ 24 ہوتی ہے یا 21 ہوتی ہے, یہ کمیٹی میں جو قائمہ کمیٹی میں فیصلہ ہوگا, اور اس کے بعد یہ اسمبلی میں جو ہے باضابطہ طور پر پیش ہو جائیں گے. یقینی طور پر حکومت کی تعداد ہے کہ زیادہ سے زیادہ جج سپریم کورٹ آف پاکستان میں لائے جائے تاکہ آنے والے دنوں میں چاہے وہ جی محمد عادل صاحب آپ کا نقطہ آگے, افتخار صاحب آپ یہ بتائیے گا کہ آپ سینس کیا کرتے ہیں کہ کیا سی جے بھی یہی چاہیں گے کہ وہ دور رہیں اس طرح کی کسی بھی متنازع اقدام سے,
کیونکہ عام طور پہ چاہے وہ پاکستان میں چیف آف آرمی اسٹافز ہوں کچھ پرائم منسٹرز ہوں یا کچھ انٹرم منسٹرز یا پرائم منسٹرز ہوں ریلکٹنٹ ہوتے ہیں کہ نہیں لینی چاہیے ایکسٹینشن فار مینی ریزنز. تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ سی جے ویسے بھی یہ نہیں چاہتے یا چاہیں گے کہ ان کو ایکسٹینشن ملے irrespective of any political support that he might have? دیکھیں جو لیگیسی رہی ہے قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی وہ ان کے ٹینیور میں رہنے سے پہلے علیحدہ تھی اور جب وہ ان کے خلاف کیس تھے تب علیحدہ تھی اور پبلک پرسیپشن بھی ان کے بارے میں جو ہے وہ بالکل علیحدہ تھا. اینڈ ہی از اے پرسن جو اپنے پبلک پرسیپشن کے بارے میں کافی جو ہے وہ کانشیس ہیں ان لائک دا پارلیمنٹیرین. تو جو قریبی ذرائع ہیں اور رانا ثناء اللہ صاحب نے اس بات کی تصدیق بھی کی ہے کہ ان کو انٹرسٹ نہیں ہے اس طرح کنٹینیو کرنے میں جس طرح معاملات جو ہے وہ جا رہے ہیں. لیکن آبویسلی اسٹیکس اتنے زیادہ ہیں اس میں کہ یو نیور نو. آپ اس دور پر جو ہے وہ کسی کے بارے میں کنفرم نہیں کہہ سکتے کہ ویدر وہ کنٹینیو کر پائیں گے نہیں کنٹینیو کر پائیں گے. لیکن آپ نے ایک سوال جو ہے وہ آرڈیننس اور کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کے حوالے سے جو ہے وہ پوچھا. اس کے بارے میں بھی جو ہے وہ یہ بتاتا چلوں کہ جو آرڈیننسز ہیں آئی مین وہ ایک بیک اپ ٹول ضرور ہے اور میرے خیال میں اس کی ضرورت جو ہے وہ. عادل صاحب نے کافی اچھے طریقے سے بتا دیا کہ 11 جو ہے وہ کوئی نمبر ہی نہیں ہے اور جس طرح تحریک انصاف اور باقی ساری پارٹیوں سے جو ہے وہ باتیں ہو رہی ہیں یہ بھی کوئی بعید نقل بات نہیں ہے کہ ایک اسپیس جو ہے وہ تحریک انصاف کو بھی دے دی جائے لیکن یہ کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ جو ہے وہ کرا دی جائے. کیونکہ جب آپ اس ساری لیجسلیشن کا بیک گراؤنڈ جو ہے وہ دیکھتے ہیں تو ایک لفظ ہمیشہ جو ہے یاد رکھیں اور وہ ہے لیول پلینگ فیلڈ سب کے لیے. تو میرے خیال میں وہ لیول پلینگ فیلڈ جو ہے اس کا انتظام ابھی بھی جاری ہے اور جب کسی کو لگے گا کہ یہ لیول پلینگ فیلڈ اب برقرار ہو چکی ہے اور ساری پارٹیز جو ہے وہ یکساں طریقے سے جو ہے اس میں آگے جا سکتی ہیں میرے خیال میں تب جو ہے کوئی رزلٹ نکل کے سامنے آ ہی جائے. اور پاکستان کی سیاست میں بدقسمتی سے کچھ ادارے اور سیاستدان اس بات کو اتنی سنجیدگی سے تو نہیں لیتے کہ کیا آپ کی کریڈیبلٹی کوسچنیبل ہوتی ہے یا نہیں. لیکن اس صورتحال میں ہونا یہ چاہیے کہ سی جے صاحب کہیں کہ ان کو نہیں چاہیے ایکسٹینشن چاہے کوئی بھی نظریہ ضرورت آ جائے چاہے انہیں کتنا ہی ملک کے مفاد میں یہ اقدام کرنا پڑ جائے لیکن ان کو انفرادی طور پہ اس کی طرف نہیں بڑھنا چاہیے. اور اگر جسٹس منصور علی خان یا آنے والے مستقبل میں جسٹس منیب ان کی کچھ پوائنٹ آف ویوز یا ان کے کچھ آبزرویشن سے آپ اعتراضات ہیں تو جمہوریت کا حسن یہی ہوتا ہے کہ آپ کو ویرائٹی آف اوپینین نظر آئے. اسی طرح ایک معاشرہ پنپ سکتا ہے بجائے کہ آپ لائک مائنڈڈ لوگوں کو ایک جگہ پہ اکٹھا کریں اور یہ سوچیں کہ اب ملک بہت ترقی کرے گا. اور زنیرہ میں آپ کی طرف آتی ہوں. یہ میں نے تو خیر کافی آئیڈیلسٹک بات کر دی ہے بٹ دس از واٹ آئی ہیو گاٹ ان مائی مائنڈ. لیکن آپ کے یہ جو آرڈیننس والی بات ابھی افتخار صاحب نے کی اسی لیے میں نے سوال کیا تھا کہ اگر کچھ نہیں ہاتھ آئے گا تو آرڈیننسز تو ہوں گی اور صدر بھی اپنا ہی ہے تو وہ تو بڑے آسانی سے کر لیں گے. ہاں لیکن میرے خیال ہے وہ بڑی ویک وکٹ ہوگی کافی ویک وکٹ ہوگی اور اس سے بچنے کی کوشش بہرحال کی جائے گی کہ اس حد تک نہ جانا پڑے. لیکن ضرورت پڑ جائے گی تو اس کی طرف بھی جائیں گے. یہاں پہ امپورٹنٹ یہ ہے کہ وی ہیو اے ویری شارٹ میموری. ہم بھول جاتے ہیں قاضی فائز عیسیٰ کے اصول پسند ہونے کی جب بات ہو رہی ہو یا ان کے پبلک پرسیپشن کی جب بات ہو رہی ہو تو کس طریقے سے ان کے اپنے ڈپارٹمنٹ نے ان کو ہیلپ آؤٹ کیا تھا ایک مسئلے سے نکلنے میں جب انہوں نے اپنا کیس خود فائٹ کیا تھا. یہ علیحدہ بحث ہے کہ وہ ریفرنس آنا چاہیے تھا یا نہیں آنا چاہیے تھا. اسی طرح ان کا پارلیمنٹ میں جا کے بیٹھنا پارلیمنٹ میں خطاب کرنا یہ ساری بھی حقیقتیں ہیں. اور یہ صرف ایک شکل ہے جس پہ میں سمجھتی ہوں کہ یہ ایکسٹینشن یا یہ معاملہ ان تک مزید نہ جائے کہ اگر ایج بھی بڑھا دی جائے تب بھی وہ کہیں کہ مجھے نہیں چاہیے. اس کے علاوہ میری معلومات کے مطابق اور میرے انالیسس کے مطابق پاکستان میں بہت کم لوگ ہیں جو ایسی پوسٹس کو ایوائڈ کرتے ہیں یا اس پہ نہیں رہنا چاہتے اسپیشلی وین اٹس اباؤٹ کنٹینیوٹی آف دا سسٹم اینڈ اسٹیٹس کو کا معاملہ ہو اسٹیکس بہت ہائی ہوں تو منا بھی لیا جاتا ہے اگر وہ اس میں انٹرسٹڈ نہ ہو تو بہت تھوڑے سے دن ہیں تھوڑے سے نمبر ہیں ہمارے سامنے آ جائے گا جو بھی ہونے والا ہے. لیکن مجھے کوئی اتنا سرپرائز نظر نہیں آ رہا پاکستان کی سیاست میں. وہی ہوگا جو ہم ازیوم کر رہے ہیں اور ہم اینالائز کر رہے ہیں.
جی محمد عادل صاحب، لیکن گورنمنٹ کو جلدی اس لیے ہے کیونکہ جو انٹرنیشنل رینکنگ ایجنسیز ہیں وہ پاکستان کی سیاست کے بارے میں پریڈکٹ کرتی رہتی ہیں، اور کچھ ہفتے ہی پہلے ہی کہا گیا کہ 18 یا 19 ماہ میں یہ گورنمنٹ شاید نہ رہے. کیا اس بنیاد پہ یا مزید کچھ وجوہات کے لیے گورنمنٹ کو جلدی ہے کہ اقدامات کیے جائیں، اور وہ خود بھی انشور ہیں کہ ان کا ٹینیور کیسا رہے گا ایک پیج پہ ہونے کے باوجود؟ دیکھیں یہ میں پہلے ذرا قاضی فائز عیسیٰ والے معاملے پہ تھوڑا سا آپ کو بتاؤں کہ آج اسپیشل جو ہے جو اعظم نذیر تارڑ ہیں وہ انہوں نے اسپیسیفک اس پوائنٹ پر بات کی، اور یہ وضاحت کے لیے وہ آج انہوں نے میڈیا سے بات کی ہے کہ قاضی فائز عیسیٰ نے انہیں اور اٹارنی جنرل کو کہا ہے کہ وہ کسی قسم کی ایکسٹینشن نہیں لیں گے. تو قاضی فائز عیسیٰ نے ڈائریکٹلی تو کسی ظاہر سی بات ہے اس میں کمنٹ نہیں کیا. اس سے پہلے آپ نے دیکھا کہ جب ان کے اوپر الزام لگا تو وہ میڈیا کے سامنے آئے، اور انہوں نے پہلے چیف جسٹس تھے جنہوں نے ایک یوٹیوبرز کو آ کے انٹرویو بھی دے دیا تھا. وہ ان کے پاس فورم تو ہے، وہ چاہیں تو جو رجسٹرار آفس سے کوئی وضاحت بھی جاری کر سکتے ہیں، لیکن ابھی ٹائم ہے. ابھی ظاہر سی بات ہے اکتوبر میں چاہ کے تبدیلی آنی ہے، اس سے پہلے پتہ نہیں کہ کیا حالات بنے، کس طرح سے چیزیں مینیج ہو جائیں. تو یہ ابھی آنے والے اس کی بات ہے. جہاں تک دوسرا سوال آپ نے کیا پوچھا تھا پھر سے؟ میں نے یہ پوچھا تھا عادل صاحب کہ ہم جن اقدامات کا ذکر کر رہے ہیں یا جو ہم سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ کیا ہوگا، ایکسٹینشن ملے گی یا نہیں، تو یہ گورنمنٹ انشور ہے کہ اس کا مستقبل انشور ہے اس لیے ایسے کر رہی ہے، یا وہ شور ہے اور اس لیے ایسے کر رہی ہے اپنے مستقبل کو لے کے؟ دیکھیں وہ جو حکومت کا فیوچر ہے نا اس کا بیک گراؤنڈ ذرا تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہے. اس دفعہ جو آرمی چیف کی تقرری ہے وہ 2 دفعہ ہونی ہے، ایک 2025 میں پھر 2028 میں. یہ تقرری تو مجھے لگتا ہے جیسے ایکسٹینشن ہو جائے گی ادھر بھی. اس سے جو اگلی تقرری ہے وہ پیپلز پارٹی کی بھی کوشش ہوگی کہ وہ اس کے ہاتھوں ہوں، کیونکہ ہم نے ماضی میں جتنی دفعہ بھی دیکھا کہ سیاستدان یا حکومتیں کی کوشش ہوتی ہے کہ نئے چیف کی تقرری وہ کریں تاکہ ان کے لیے آنے والا الیکشن، کیونکہ جو اگلی تقرری ہوگی اس کے بعد الیکشن ہے پاکستان کے اندر 2029 میں، تو اس لیے جو ایک آنے والے دنوں کے اندر یہ اتحادی حکومت ہی آپس میں جو ہے ایک دوسرے کے ساتھ دست و گریباں ہو سکتی ہے، جس کی وجہ سے، اور یہ تو آپ کو پتہ ہے بیساکھیوں پہ کھڑی حکومت ہے، یہ اس وقت تک چل رہی ہے جب تک جی عادل صاحب تو یہ اتحادی بھی. جی افتخار صاحب آپ یہ بتائیں، آئی ایم کلوزنگ دس ٹاپک ناؤ، کیا آپ کو لگتا ہے کہ اگر یہ تقرری یا ایکسٹینشن نہیں بھی ملے سی جے کو، اس کے باوجود گورنمنٹ ول بی ایبل ٹو ڈو واٹ دے وانٹ ٹو ڈو اباؤٹ سرٹن تھنگس؟ بالکل جی، دس از ناٹ جسٹ دا اونلی پلان، اس کے علاوہ بھی بہت سارے طریقہ کار ہیں، اور یہ گورنمنٹ کی جو امینڈمنٹ جو لے کر آنا چاہتے ہیں نمبرز کے حوالے سے، وہ صرف سی جے سے ریلیٹڈ ہے، وہ بیسیکلی کورم کو ڈائلوٹ کرنے کے لیے ہے کہ جب بینچز بن جاتے ہیں تو اس پہ کتنے لوگ جو ہے وہ ڈسینشن نوٹ لکھتے ہیں اور کتنے فیور میں آتے ہیں. obviously ٹائم نہیں ہے، ورنہ میں اس پہ بھی بات کرنی چاہیے تھی کہ کون کون سے کیسز ہیں جو اسے افیکٹ ہوں گے. اور obviously آپ دیکھ رہے ہیں کہ آخر میں سارے معاملات جتنے بھی ہیں، چاہے وہ ووٹ بینک کے کھلنے کے حوالے سے ہیں، چاہے وہ اگلی جو عمران خان ہیں ان کی پیشیوں کے حوالے سے ہے، چاہے وہ نیب کے ریفرنس کے کیسز ہیں، سب کے سب سپریم کورٹ کی طرف جو ہے وہ جا رہے ہیں. تو سپریم کورٹ ایک ایسی باڈی نیئر فیوچر میں ہوگی جس میں اس ملک کے آئندہ کی پولیٹیکل سیناریو کے بارے میں فیصلے جو ہے وہ کیے جائیں گے. تو اس وجہ سے اس کا ایک طریقہ نہیں ہے، اس کے کئی طریقے ہیں کرنے کے.